کتنی ایسی لڑکیاں جن کو آج تک کسی نامحرم نے دیکھا ہی نہیں، کتنی ایسی لڑکیاں جو اپنے حیا کی حفاظت کر رہی ہیں، کتنے ایسے لڑکے ہیں جو اللہ کے حدودوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا کا ایک دوسرا رخ ہے جسے آج کچھ سمجھا نہیں جا رہا، جس کا کوئی سکوپ نہیں ہے، لیکن ایکچولی میں عقل مند لوگ یہی ہیں جو اس دنیا کی زینتوں کو اور دھوکوں کو اور تماشوں کو لات مار کر اپنی آنے والی زندگی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کہ آپ کس کیٹیگری کا حصہ ہو، آپ کن لوگوں میں شامل ہو۔ وہ لوگ جو ہلے گلے کر کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں بے مقصد، رونقوں میں، شہرتوں میں، عزتوں میں، دولتوں میں، اور وہ لوگ جو چپ چاپ ہے، کسی کا کوئی برا نہیں کر رہے، سب کا بھلا ہی بھلا کر رہے، جو عاجز ہے، جو اللہ کے سامنے روتے ہیں، جن کی عبادتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، جو تڑپتے ہیں، جو خوفزدہ ہے اپنے آنے والے حالات کو لے کر، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھلے ہمارے سامنے نہ آتے ہوں، لیکن ہے، موجود ہے، لگے ہوئے ابھی بھی۔ تو کامیاب تو یہی ہے بھائی، قرآن نے انہی کو کامیاب کہا ہے، اللہ نے انہی کو کامیاب کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی لوگوں کی تعریف کی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ میں اور آپ کس فیلڈ کے ہیں، کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور نتیجہ سامنے آنے کے بعد اگر میرا رخ خراب ہے، غلط ہے، تو اپنے رخ کو سیدھا کرنا ہے، اور اگر ٹھیک ہے، صحیح ہے، کنگریچولیشن، ڈرنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، ڈٹے رہنا۔ قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا۔ آج سے پہلے جو بھی کیا ہے تم نے، چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جا، محبت کا قیام کرو، عاجزی کا رکوع کرو، اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، چولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے، جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں، جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی، اے اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں، میں آیا ہوں اپنا جرم قبول کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے۔ اور میں اگر تم سے ایک پرسنل بات شیئر کروں اپنی، جب زندگی تنگ ہو چکی تھی مجھ پر، جب لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مجھے، جب مجھے میرے گناہ اور میرے گندے اعمال ڈرا رہے تھے، تو قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا، اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، بہت بڑے بڑے لیول کے، اللہ کو ناراض کیا، جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر، اور اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ساری دنیا لگ جاتی ہے بھائی ایسے بندے کو گرانے کے لیے، ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے، دبانے کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفرز دی گئی، دنیا کی لالچیں دی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رب تھا۔ تو کیا ہمارے پیغمبر ڈرے؟ کیا ہمارا پیغمبر دنیا کی باتوں میں آیا؟ کیا اللہ کے معاملے میں اس نے کسی کی پرواہ کی؟ نہیں کی۔ تو دیکھو جیت کس کی ہوئی؟ کفار تو یہ پلاننگز کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جائے، کیسے ڈرایا جائے، کیسے اس کی سوچ کو بدلا جائے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ رکھا تھا، اور اپنے فرینڈز کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہر حالت میں اللہ پہ بھروسہ نہ چھوڑنا، اللہ کا سودا نہ کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو پھر جب ان کے فرینڈز نے ان کی بات مانی تو وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے دنیا آج ان کو عزت دے رہی ہے، حالانکہ وہ جا چکے، ان کی نسلیں جا چکی، اور یہی نصیحت اپنی امت کے لیے بھی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب جو بات مانے گا وہ چمک جائے گا، جو نہیں مانے گا اسے دنیا اپریشیٹ کرے گی، وہ دنیا کی لالچوں میں آ جائے گا، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی اٹریکشنز، دنیا کا سکوپ چاروں طرف سے ایسے انسان کو گھیر لے گا، اور یہ اپنی زندگی اپنی چاہتوں، اپنی راحتوں کے حوالے کر کے اللہ کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا، کرتے کرتے حتیٰ زرتم المقابر، وہ وقت آ جائے گا جب ان کو قبرستانوں میں لے جایا جائے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی تمام لذتیں، ان کی تمام محبتیں، ان کی تمام خواہشیں دم توڑ دیں گی، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔
یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتے. جانے کے بعد ان کو بھلا دیا جائے گا ان کی چیزوں سے، باقی لوگ مزے کریں گے. آپ اپنے لیے آخرت بنائیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کریں کہ جس سے آپ کی وہ دنیا بنے جس دنیا کی طرف ہر انسان کو لے جایا جائے گا. یاد رکھیے گا، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، اور نہ ہی ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، ہمیں لے جایا جائے گا. اور نہ ہی ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں. مرضی تو اچھائی اور برائی کو چوز کرنے میں ہم استعمال کریں گے. باقی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں لگژری لائف گزاروں تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر میں چاہوں کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، میری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی بھی بعض دعائیں ادھوری رہی ہے. تو یار فیصلہ کریں، فیصلہ. خبردار جو آئندہ کسی ٹک ٹاکر کے کمنٹ میں بھی تم لوگوں نے کہا کہ سر آئی ایم یور بگ فین، ابھی وہ تجھے کیا دے رہا ہے بگ فین کے بچے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جتنے بھی ناچنے گانے والے ہیں، کیا ان کو گھر سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے؟ یہ باغی ہیں گھر کے، ان کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے ڈانٹ سننی پڑتی ہے. تم لوگوں کے سامنے آ کے یہ سٹار بن جاتے، تم لوگوں کے سامنے آ کے یہ ناچ گا کے فیمس ہو جاتے، اور تم لوگ ان کو سر پہ چڑھاتے ہو. یہ بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے بندو تم لوگوں کا ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، معاشی اعتبار سے تباہ ہو چکے ہو، اخلاقی اعتبار سے تباہ ہو چکے ہو. اللہ کے بندو تم لوگ تو ہر طرف سے ذلیل ہو گئے ہو اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے. اس کے باوجود اتنی ٹف سچویشنز میں ایسی کون سی باتیں ہیں کہ جن کو تم لوگ فیل کر کے ناچ رہے ہو، گا رہے ہو؟ تم لوگوں کے اندر لوگوں کا احساس نہیں ہے، لوگوں کی مجبوریوں کا خیال نہیں ہے، اپنے انٹرٹینمنٹ میں لگے ہوئے سارے. صبح منہ ہاتھ دھونا بھول جاتے ہو، پہلے ٹک ٹاک کے لیے ناچنے گانے کی ویڈیو بناتے ہو تاکہ لوگوں کی اٹریکشن اور اٹینشن حاصل کر سکو، اور لوگوں کی جھوٹی تعریفیں کلیم کر کے تم لوگ خوش کیسے ہو جاتے ہو. تمہارا باپ بیچارہ جو بڑھاپے کی حالت میں تم لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا ناچو مت، گاؤ مت، ٹائم مت ضائع کرو، ان کی نصیحتیں آپ پر اثر نہیں کر رہی. جو لوگ ننگے جسموں کو دیکھنے کے شوقین بن جاتے ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے باقی نہیں رہتے. آپ لوگ مان لیں اس بات کو کہ آپ کے ایمان کو چوری کیا جا رہا ہے بہت ایک شاطر طریقے کے ساتھ. تمہارے دشمن، تمہارے اسلام کے دشمن، تمہارے اللہ کے دشمن، وہ لوگ جو کسی شریعت کے پابند ہی نہیں ہے، وہ لوگ جو بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمہیں بھی اللہ کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں. کہیں سے بھی کسی راہ چلتی ہوئی لڑکی کو پیسے دے کر اپوائنٹ کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے اپنے جسم سے کپڑے اتارنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، پھر ان کی جسم کو ایک فیک طریقے کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بہت سارے فلٹرز لگا کر ان کی بیوٹیز کو نکھارا جاتا ہے، ایپس یوز کر کے ان کی ایکنیز کو دور کیا جاتا ہے، ان کی باڈی شیپس کو چینج کیا جاتا ہے. انہیں اسکرپٹ پکڑائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہے، یہ سینز کریٹ کرنے ہیں. اس طرح سے تم لوگوں نے مسلمانوں کو بیوقوف بنانا، کیونکہ جب مسلمان تمہارا ننگا جسم دیکھے گا تو یہ اپنا ایمان ہاتھ میں لا کر تمہارے سامنے پیش کر دے گا، پھر یہ بھول جائے گا کہ یہ کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اور اسلام کا ایک فالوور ہے اور اللہ رب العزت کا ماننے والا ہے. جسموں کی بھوک اس قدر گھنونی ہوتی ہے، بہت سارے مسلمانوں کو لگ گئی ہے. ان عقل کے اندھوں کو اتنا نہیں سمجھ آ رہا کہ دشمن تم پر محنت کر کے تمہارا ایمان تم سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ ہاتھ ڈال کے تمہارے سینے سے تو ایمان نکال نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں بے حیا بنا کر اللہ کی نظروں میں گرائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سپر پاور مسلمان کو نہیں گرا سکتی. اگر ہم سارے یونائٹ ہو کر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کریں نا، تو مسلمانوں کے ایمان کے سامنے ہماری ساری ٹیکنالوجیز، ہماری ساری چیزیں بے بس ہو جائیں گی. ہم نہیں ہرا سکتے مسلمانوں کو، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کے جذبے ہیں. ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو صحابہ تھے، ان کے جو پیغمبر تھے، وہ بن دیکھے اپنے اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. وہ دولتوں کے لیے نہیں مرتے تھے، وہ کسی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے لیے کٹس لگا کر سولی پر نہیں چڑھ جاتے تھے. ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ اللہ کی شریعت پوری دنیا پر نافذ ہو جائے، اسلام پوری دنیا پر پھیل جائے،
اور اس محنت میں اگر موت آتی ہے موت قبول، لیکن تمہارے دل میں اور میرے دل میں اللہ کے لیے لڑنے کے جذبے کہاں باقی رہ گئے؟ ہم لوگوں نے تو اپنی نظروں کو اتنا گندا کر دیا ہے، خواہشات کا اتنا مرید بنا لیا کہ اب نفس اور خواہش ہم پر راج کر رہے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، جو دل کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ کی بندو، اسلام سے بے وفائی مت کرو۔ بڑے بڑے فرعون چلے گئے ہیں اس دنیا سے، مال کما کر، لوگوں کی عزتیں اتار کر، کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے۔ تو تم بھی اپنی زندگی میں چھوٹا سا فرعون بن کے نہ مرنا، ایک مسلمان بن کے مرنا، اور یہ دولت جو تمہیں بائی چانس مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کرو، اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے کلیجوں کے اندر سے، تمہارے سینوں کے اندر سے ایمان کے جذبے کھینچ لے اور تم انہی کی طرح ہو جاؤ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، دھن دولت دنیا عزت شہرت میں جی کر جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں۔ تم اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ آئے ہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا گمان کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو ایویں پیدا کر دی گئے ہو، میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ پوچھوں گا نہیں یہ کیوں کرتے رہے، تمہیں پتہ نہیں تھا یہ نہیں کرنا؟ کون سی ہمت تھی تمہارے پاس، کون سی ایسی طاقت تھی تمہارے پاس کہ اپنے رب سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ جوانی ہے تم لوگوں کی، ٹائم ہے تم لوگوں کے پاس۔ اپنے اسلام کو اپنے ہاتھوں سے برباد مت کرو پلیز۔ اسلام نے غالب ہو کے رہنا ہے، یاد رکھنا۔ جس طرح قیامت کا آنا حقیقت ہے، مرنا ایک حقیقت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ایک حقیقت ہے، اسی طرح اسلام پر وہ دور بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا۔ یہ جتنے بھی لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی نسلیں اسلام قبول کر چکی ہوں گی، اور اس دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب باقی نہیں بچے گا۔ ایک ایسا دور آئے گا انشاءاللہ۔ تو تم فرعون بن کر، ابو جہل بن کر اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، جو تمہاری 60-70 سال کی زندگی ہے وہ اپنی مرضی اور عیاشیوں میں جی کر چلے جاؤ گے زیادہ سے زیادہ، پھر تمہارا اور تمہارے رب کا۔ جو بندہ بھی شادیوں میں ناچ گانا کر رہا ہے یا کرائے پہ لڑکیوں کو اپنے مہمانوں کے سامنے نچواتا ہے، ان پہ پیسے پھینکتا ہے، یہ لوگ اللہ رب العزت کی حدودوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کو احساس ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ انہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے، انہیں ایسا لگتا ہے جیسے پیسہ ہے تو کر لینی چاہیے یہ ساری چیزیں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ کلو وشربو، کھاؤ پیو، منع نہیں کر رہا میں، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے آگے بڑھو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو یاد رکھیے گا، جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ شادی بیاہ کے فنکشنز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، آج دیکھتے ہوئے مزہ آئے گا آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگ ترسے ہوئے لوگ ہو، آپ تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزارنے والے لوگ ہو، آپ کی اپنی تو کوئی مینٹیلٹی ہے نہیں، نہ تو آپ کے پاس اپنا کوئی شعور، نہ ہی آپ اس قرآن سے ایجوکیٹ ہونا چاہ رہے ہو، نہ ہی آپ کے پاس حدیثوں کو سیکھنے کا ٹائم ہے، نہ ہی بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی 2-4 عقل کی باتیں سننے کا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ میں اور آپ تو بے لگام گھوڑوں کی طرح، جاہلوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور کوئی بھی بڑا جاہل ہمیں گلے سے پکڑ کر اپنا مرید بنا لیتا ہے، فالوور بنا لیتا ہے، اور پھر ساری عمر ان کو پروموٹ کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو سرچ کرتے ہوئے گزر جاتی ہے ہماری۔ اللہ رب العزت جو اس پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کا خالق ہے، جس کے پاس جو ہے اس کا دیا ہوا ہے، یہ پیسے والے کہتے رہے کہ ہم نے بہت بڑا پیسہ کما لیا ہے۔ او بھائی، فرعون کو یوں ہی نہیں مینشن کر دیا اللہ رب العزت نے قرآن میں، اس کے پاس ہی بڑا پیسہ تھا۔ ایک قارون بھی گزرا ہے جس کے خزانوں کو، جس کی دولت کو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہے، اور یہ اس لیے مینشن نہیں کیا کہ ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں یا ان کے مال و دولت نے اللہ کو بڑا انسپائر کر دیا، بلکہ انسان کو انسان کی اوقات یاد دلانے کے لیے اور اوقات میں رہنے کے لیے یہ چیزیں مینشن ہوئی ہیں قرآن میں، تاکہ وہ اپنے آپ کو بھول نہ جائے، کہ کہیں وہ پیسے کے نشے میں اپنے اللہ سے غافل نہ ہو جائے، کیونکہ کامیابی کا کرائٹیریا اللہ کی نظروں میں دھن دولت دنیا عزت شہرت ہے ہی نہیں، وہ تو اسلام ہے، وہ تو شریعت ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ لیکن وہی بات، انسان نہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ انسان جب اپنی اوقات بھولتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی انسان ہیں جو بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں،
جو اپنی شادیوں پر بڑے بڑے فنکشنز کر رہے ہیں اور دنیا کو حیران کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کا ایک سٹارٹ بھی ہے۔ یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ماں کے پیٹ میں پانی کے ایک قطرے سے ان کو بنایا۔ جب ان کے منہ میں دانت نہیں تھے نا تو یہ تو اپنا کھانا بھی نہیں چبا سکتے تھے، دودھ کے ذریعے سے ان کو فیڈ کیا جاتا تھا، ان کے پیٹ کی بھوک کو مٹایا جاتا تھا۔ آج بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں فوڈز وغیرہ کھا کے لوگوں کو بل دکھاتے پھرتے ہیں، یہ دیکھو جی ہم نے لاکھوں کا کھانا کھایا ہے، بڑا تیر مارا ہے۔ ابے بھول گیا تو اپنی اوقات، 2 روٹی کے ٹکڑے چبانے لائق تیری اوقات نہیں تھی۔ آج جب دانت آئے تو غرور اور تکبر سے کہتا پھر رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس جاگیر ہے، ہمارے پاس دولتیں ہیں، ایسے لائف گزارو۔ اگر تم نے یہ کلمہ پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اپنی مرضیاں سائڈ پہ رکھو۔ 60-70 سال کے لیے اپنی خواہشوں سے لڑو، دل چاہے یا نہ چاہے، سکون ملے یا نہ ملے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ تمام کام کرو جو تم پر فرض ہے۔ یہ کلمے کی ریکوائرمنٹ ہے اور تم کلمے والے ہو، تم ہی اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو گے۔ جنہوں نے کلمے سے انکار کیا ہوا ہے ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم نماز پڑھو، ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم اپنی حیا کی حفاظت کرو۔ اللہ ان سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، پہلے مجھے مانو۔ لیکن جس شریعت کا اقرار تم نے کر لیا، جس کلمے کا اقرار تم نے کر لیا، اب یہ کلمہ تم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کلمے کے نیچے گزارو۔ اور تم کیا 2-4 لڑکیوں سے سچ اور جھوٹ بول کر ان کے ایموشن سے کھیلتے رہتے ہو؟ اللہ کے بندے، تمہارے گھر میں 4 بہنیں جوان بیٹھی ہیں، کوئی ان سے کھیلے گا تو کیسے لگے گا؟ جو باتیں تم غیروں کی بیٹیوں سے کرتے ہو، غیروں کی بہنوں سے کرتے ہو، امیجن کرو یہی باتیں کوئی تمہاری بہن سے کرے، تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا؟ تو کیوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جہنم کے راستے پر لگا رہے ہو؟ اللہ کے بندو، تم لوگوں کو تو اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ تو بہت اچھے بہترین لوگ ہو یار، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہو، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آؤ یار اچھی سی زندگی گزارتے ہیں قسم سے، بس صرف مرنے تک اللہ کی مان لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اخلاق اچھا کر لیتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دیتے ہیں، اچھی سی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ بہن ہونا میری تو اپنے بھائی کی بات نہیں مانو گی؟ بھائی ہونا میرے، اگر میں تمہارا اچھا سوچ رہا ہوں، بھلا سوچ رہا ہوں، تو تم اپنے دشمن تھوڑی نہ ہو، ٹھیک کرو گے نا خود کو، نکالو گے نا خود کو ان الجھنوں سے، ان گمراہیوں، بے حیائیوں اور گناہوں سے۔ میں آپ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو، نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہو، بس یہ اللہ کی باتیں ہیں جنہوں نے ہمیں کنیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس دنیا میں ہماری ملاقات ہو نہ ہو، لیکن میں آپ سب سے آخرت میں ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے بلائے نا اور آپ سے پوچھے کہ بندے کیا کر کے آئے میرے لیے، کیا چھوڑ کر آئے میرے لیے، تو آپ کے پاس ایک جواب ضرور ہو کہ اللہ، دنیا میں ہر طرف بے حیائی تھی، گناہ بہت آسان ہو چکے تھے، جو جتنا بے حیائی اور گناہ کرتا جاتا یہ دنیا اس کو اتنا ہی اپریشیٹ کرتی چلی جاتی، لیکن میں نے ایسے دور میں تیرے دین کو سیکھنے کی، تیرے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رکھی تھی۔ اللہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کے کسی پیغمبر سے ملا بھی نہیں تھا، لیکن جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تو میرا رب ہے اور مرنے کے بعد میری آپ سے ملاقات ہونی ہے، تو میں اس ملاقات کے شوق میں عبادتیں کرتا رہا، انتظار کرتا رہا۔ اللہ مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی، میں نے گناہ بھی کیے، بچ نہ سکا کیونکہ انسان ہوں، تو نہ کرنے کے لیے آپ کے پاس اللہ سے کچھ باتیں ہونی چاہیے، یا پھر اگر اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہ ہو نا تو کم سے کم آپ کے دل میں یہ جذبے ہونے چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ بندے زندگی دی تھی کیسے گزاری، جوانی دی تھی کیسے گزاری، کیا کرتے رہے دنیا میں، تو میری ندامت اتنی گہری ہو کہ اس ندامت میں چپ چاپ اللہ کے سامنے بس کھڑا رہوں، اور دل میں یہ یقین ہو کہ بس تو جانتا ہے سب کچھ، اب تو رب ہے، کیا کیا بتاؤں آپ کو، دیکھا تو ہوا آپ نے سب کچھ، جو کیا، کیوں کیا، جو کروایا گیا، اور آپ کے آنسو نکل آئے اس ندامت میں، لیکن اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں، بس یہ نہ ہو کہ اس دنیا سے چلے جائیں اور نہ اللہ کی پہچان ہو، نہ اللہ کے لیے دل میں جذبے ہوں، مشکل ہو جائے گا پھر۔ تو آسان ہے اللہ سے جڑنا، آتی ہے آپ کو محبت، ہے تمہارے اندر فیلنگز، سمجھتے ہو سب کچھ، لیکن محبت بھی دنیا پہ لگا رہے ہو، فیلنگز بھی دنیا پہ لگا رہے ہو، عقل و فکر اور سمجھ بھی دنیا پہ لگا رہے ہو۔ تھوڑا سا حصہ یار، تھوڑی سی فیلنگز، تھوڑے سے جذبے رب سے کنیکٹ کر لو، مان لو کہ میرا ایک اللہ ہے اور وہ میرا اپنا ہے، بہت اپنا، گواہی دے دو اس بات کی کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرے بہت قریب ہے،
اس سے زیادہ محبت مجھے کوئی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ انڈرسٹینڈ مجھے کوئی نہیں کر سکتا۔ یار یقین کرو جب تمہارے دل کے جذبے اللہ سے جڑیں گے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، زندگی کا مزہ آ جائے گا تمہیں۔ ایک ایک کے لیے یقین کرے، میں دل سے چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو جلد سے جلد اپنے اللہ کے راستے پر لے آئے، جلد سے جلد ان بے حیائیوں اور گمراہیوں کے بازاروں سے منہ موڑ کر اللہ رب العزت کے راستے پر آ جائے۔ جہاں موبائل کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں پر صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں نظروں کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں نظروں کا صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں اپنی جوانیوں کو غلط کاموں میں انوالو کر کے برباد کیا جا سکتا ہے وہاں اپنی جوانیوں کو عبادات میں لگا کر پریشیس بھی بنایا جا سکتا ہے، جہاں ناچ گا کر فالورز بنائے جا سکتے ہیں وہاں اللہ رب العزت کی بات پہنچا کر، قرآن کی آیتیں پہنچا کر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ڈیلیور کر کے بھی فالورز بنائے جا سکتے ہیں۔ ڈزنٹ میٹر، جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ آپ کے ملینز میں فالورز ہیں یا آپ کے بلین میں فالورز ہیں، کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ جو فالور، جو بندہ آپ سے جڑا ہے، جو آپ کو فالو کر رہا ہے، جو آپ کو جانتا ہے، آپ اس کو ڈیلیور کیا کر رہے ہو، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کو آپ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ تو ناچ گا کر، بے حیائیوں کو پروموٹ کر کے اور اپنے جسموں سے کپڑے اتار کر اور اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اگر میں لاکھوں لوگوں کا ہجوم بھی جمع کر لوں اور جن پر میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں، یہ میری بربادی کا سبب بنیں گے۔ اور اگر میرے ساتھ 100 لوگ جڑیں لیکن وہ 100 لوگ مجھ سے میرے اللہ کے لیے جڑیں، یہ 100 لوگ ہی آپ کی آخرت بنا سکتے ہیں۔